السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کی بزم خدمت میں ہم یہ 10th پوڈ کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ 70 پوڈ کاسٹ اور 10th ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ آپ کے وعدے کے مطابق، ہمارے وعدے کے مطابق ہم نے الحمدللہ 10 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے مسائل جو نیڈڈ آف لائف اور سنی صحیح العقیدہ کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سارے چیزوں کو اس پوڈ کاسٹ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو ضرور سنیے، شیئر کریے، اور کچھ بھی کنفیوژن ہوا تو ضرور ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں، رابطہ پیدا کر سکتے ہیں مفتی صاحب سے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم اس کے اندر ابھی ایک بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ زمر آیت نمبر 36 میں فرما رہا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ پھر ہم کیوں کسی کے آستانے پہ جائیں، کسی کے مرید بنے، اور یہ ساری چیزیں کیوں؟ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکافٍ عبدہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے قرآن پاک 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ہر ایک آیت اور ہر ایک نقطے، ہر ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پاک صرف الیس اللہ بکافٍ عبدہ کا نام نہیں ہے، الف لام الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کا نام ہے۔ اگر آپ الیس اللہ بکافٍ عبدہ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 پیش کریں گے تو اسی قرآن پاک میں ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کہ اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، صالح المؤمنین اولیاء اللہ مددگار ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 اور 55 میں دیکھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے یعنی اللہ والے ہیں۔ تو اب یہ دونوں بھی تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ پارہ نمبر 16 میں سورہ کہف میں آپ دیکھیں گے اعینونی بقوۃ، ذوالقرنین کا جہاں پر واقعہ ہے کہ میری مدد کرو، تم سب میری مدد کرو، یعنی اللہ سے مدد یہاں نہیں مانگ رہے بلکہ کسی مانگ رہے مدد؟ ہاں، اللہ کے علاوہ سے۔ بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ ہم پورے قرآن کی ہر ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یہودی کی طرح ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار، کیونکہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ کو اگر اونلی کا درجہ دیا جائے، اونلی کا، تو پھر یہ آیتیں کہاں جائیں گی؟ سمجھ رہے نا؟ لہٰذا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی ہے، اولیاء اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اب ظاہری طور پر تناقض نظر آ رہا ہے، تناقض سمجھ رہے ہیں؟ اپوز عنوان نظر آ رہا ہے نا، ضد نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس عنوان کے لیے رسول اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کے کافی ہونے کا عقیدہ کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ تب ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کے کافی ہونے کا آپ عقیدہ رکھیں وہ انڈائریکٹلی ہے، انڈائریکٹلی ہے، کیونکہ اس کا جو سورس آف نالج ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کافی ہونے کا عقیدہ وہی رکھے گا جو رسول پر بھروسہ کرے گا، ہو گیا نا؟ اس کا مطلب اللہ کی ساری توحید کے جتنے بھی ذاتی صفاتی ہر پہلو اس کا بھروسہ ہے رسول، اور رسول اللہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے۔ لہذا قرآن پاک کو اس کے تقاضے کے مطابق جو ہے پرموٹ کرنا چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کا تقاضا کیا ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں وہ یہ ہے کہ اے بندو اللہ تمہارے لیے کافی۔ اسی میں آپ دیکھیں گے الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور میں نے من دون کا لفظ سمجھا دیا اچھے سے۔ من دون سے مراد کون ہے؟ من دون اللہ سے مراد
اللہ کی من دون اللہ کی وضاحت کیا ہے نا میں نے, یعنی طاغوت ہے, شیطان ہے, بت ہے, لات عزا ہے. تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ بت سے. یعنی ایک بت کو پوجنے والے وہ کافی نہیں ہے, اللہ کافی ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں اسی کی کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں من دون اللہ کی نفی کی گئی ہے. یعنی جو لوگ لات عزا اور بت کو, مشرکین کو کافی سمجھتے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہاں پر نبی اور ولی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مسئلہ لائیں گے تو پھر مسئلہ اٹھے گا. اگر آپ کمپریزن نبی اور ولی سے کریں گے جو پہلے بالکل غلط ہے, قرآن کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے. اب آیت کی کنٹینیوٹی کو دیکھیں گے, پارہ نمبر 24 کی فرسٹ پیج کی آیت ہے یہ, الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. یہ آیت کو آپ ذرا اپنی نگاہوں سے بھی ذرا دیکھیے. آیت نمبر کیا کہا میں نے؟ 24. دیکھیے یہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. آپ ذرا دیکھیے کیا پڑھے, الیس اللہ یہاں پہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں جو تقاضا ہے, یعنی جو نص کا تقاضا ہے, وہ من دون اللہ کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اب آپ نے الیس اللہ بکافٍ عبدہ کو اٹھا لیے, من دون اللہ کو چھوڑ دیے, اور من دون اللہ کے بجائے اولیاء اللہ کو فٹ کر دیا. وہاں لات ہے, عزا ہے, منات ہے, خود ہے. اور یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. اسی لیے ایک اور بات کہیے کہ آپ کسی ایک کلپ کو دیکھ کر کے منزل تک نہ پہنچے. یہ ہم نے 17ویں پوڈ کاسٹ میں 11 کلپ دینے کا جو وعدہ کیا ہے, پورے کلپ کو دیکھیں اور یقین کامل انشاءاللہ ہے مجھے کہ آپ پکے توحید پرست ہو جائیں گے, سارا کنفیوژن دور ہوگا. اب ایک کلپ کو جیسے یہ یہودیت ہے, جیسے دیکھیے الیس اللہ بکافٍ عبدہ اٹھا لیا آپ نے, اور آپ فٹ کیا کریں؟ نبی کے پاس کیوں جائیں, ولی کے پاس کیوں جائیں, جبکہ یہاں پر کہا گیا ہے لات کے پاس کیوں جائیں, عزا کے پاس کیوں جائیں, بتوں کے پاس کیوں جائیں؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وضاحت سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے. تو کمپیئر کس سے کیا گیا ہے؟ بتوں سے کیا گیا ہے, مشرکین کے معبودوں سے کیا گیا ہے. سمجھ, اس کو اولیاء اللہ پر فٹ کرنا یہ خارجیت ہے, یہ بے دینی ہے. اللہ ہمیں صحیح ہدایت نصیب فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں. مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اس کے آگے من دون اللہ, جو لات عزا منات جو بت ہے, جو اللہ کے اپوز ہے, وہاں نہیں جائیں گے. اللہ سے وہاں سے کمپیئر کیا, وہاں پر فٹ نہیں, وہاں پر اولیاء اللہ کو نہیں فٹ کرنا ہے, وہاں پر رسول اللہ کو فٹ نہیں کرنا ہے. وہ تو اپوز آف اللہ ہے, ان کا ذکر نہیں ہے. اور مفتی صاحب نے بتایا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بتائی ہے, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54-55 کی تلاوت کی ہے. سورہ کہف سے بتایا ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد لیتے ہیں, اللہ کے اولیاء سے, نبیوں سے اور جبرائیل سے مدد لینے کا کانسیپٹ قرآنی کانسیپٹ ہے, توحیدی کانسیپٹ ہے, اور ہمارا اس سب پر ایمان ہے, ہم مومن ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, جو 10th ایپیسوڈ کا دوسرا سوال ہے, اولیاء اللہ کے جو آستانے پہ جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں, استغاثہ کرتے ہیں, استعانت کرتے ہیں, یہ اولیاء کے, اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم درگاہ نہیں جاتے, ہم اولیاء اللہ سے مدد نہیں مانگتے, درگاہ جانا شرک ہے, حرام ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے, یہ تک کہتے ہیں. کسی کلپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, اور میں ایک کلپ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, فیس بک پہ, جو ہے نا آپ میں بتانا چاہتا ہوں وہ ویڈیو کو, تاکہ اس کے اندر صراحتاً انہوں بتائے ہیں کہ اولیاء اللہ سے جو ہے نا مدد مانگنا شرک ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور یہی کلپ جو وائرل کر رہے لوگ اور بتا رہے کہ دیکھو انہوں بھی بہت بڑے عالم دین ہے. یہ اسلام, کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فریاد کیا جا سکتا ہے؟ انہیں مشکلات میں حالت روائی
اور فریاد رسی کے لیے پکارا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ یا علی المدد یا حسین وغیرہ کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں اس مسئلے پر مختصر گفتگو کی جائے گی۔ بھائیو، اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے اپنے کاموں میں اپنی صفات، خوبیاں اور مقام و مرتبہ میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں کیا ہے، اور وہ ہر قسم کی عبادت کا تنہا حق رکھتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، کسی مصیبت، پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا، فریاد کرنا افضل ترین عبادت ہے، اور عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پھیرنا جرم عظیم اور شرک اکبر ہے۔ سمجھ میں آیا کیا ہے وہ چینل کا نام؟ چینل کا نام صراط مستقیم ہے، اور اس میں بتا رہے ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام مسلمانوں کو یہ توصیف رحمان یہ ویسی دکھ رہا توصیف سعودی ہے، اور المدد علی المدد یا غوث اعظم یہ بولنا شرک ہے، حرام ہے، بتا رہا ہے عوام۔ بس سوشل میڈیا یہ نیگیٹیوٹی، اس کا ازالے کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ شروع کریں تاکہ ہمارے بولے بھالے مسلمان غوث پاک جی ہاں المدد جو آغسنی یا غوث پاک، جو ہم آستانوں سے غوث پاک سے مدد لیتے ہیں، ولی یا علی کہہ کے مدد کر لیتے ہیں، نادی علی مظہر رضایت پڑھتے ہیں، سارے چیزیں جتنے اولیاء اللہ سے وابستہ ہے پڑھتے ہیں، اس کو شرک بدعت بتاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کلپ بھی دیکھیں، یہ وائرل ہو رہی ہے اور ہزاروں ویوز ہے اس کے، اور اس کا سد باب ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ایک میری کتاب ہے، دیکھیے آپ، وسیلہ توحید و عیاشی، وسیلہ لینا ٹھیک ہے۔ یہ جانتے ہیں کب چھپی تھی؟ یہ 2018 میں، کورونا سے پہلے، اور آپ کے حیدرآباد کا کوئی انسان تھا، مولوی تو نے کہا، محمد اشفاق حسین، یہ دبیر پورا کا تھا، کوئی بہابی تھا، اس نے 3 کتابیں لکھی تھی، گمراہ فرقہ کون، بہابی یا بریلوی، دوسری کتاب درگاہیں شرک کے اڈے، اور تیسری کتاب یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے۔ یہ تینوں کتاب سنی سینٹر میں جب میں تھا تو میرے پاس بھیجے تھے، میں نے اسی کے رد میں یہ 64 پیج کی کتاب خالص قرآن اور حدیث سے میں نے ایک سیدھا مطلب لکھا اور اس کا تعاقب کیا، آج تک وہ جواب نہیں دے سکا۔ ہاں الحمدللہ۔ تو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے محبوب بندوں سے، یہ غیر اللہ کہتے ہیں، ہم ان کو نبی اللہ یا ولی اللہ کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ خدا کے ولی ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آئے، خدا کی قسم وہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے کلمہ، محمد رسول اللہ، اینڈ کا بھی لفظ اللہ گوارا نہیں کیا، قرب کا عنوان دیکھیے۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ اس سال آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور آئندہ سال محمد رسول اللہ پڑھیں، نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نہیں، لفظ اور کو بھی گوارا نہیں کیا، لفظ پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ خیر، اس میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیث پاک کے ذریعے سے اس بات کا مطلب یہ کیا ہے، اور میرے پاس PDF بھی ہے اس کا، اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو دوں گا انشاءاللہ۔ میں اس میں جلدی کہہ دوں کہ کیا کہا کہ یا علی کہنا، یعنی اللہ کے نبی یا ولی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ میں اس کتاب کو تو میں نے دکھایا ہی ساتھ، لیکن میں ایک جملے میں ایک قرآن پاک کی ایک آیت خوبصورت یاد آ رہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ہے شان رسول، اور شان رسول میں جو صفات کے الفاظ ہیں وہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو خاص خدا کی صفت ہے، جیسے عزیز، رؤوف اور رحیم۔ یہ کس کی صفتیں ہیں؟ واللہ عزیز ذو انتقام، سورہ ال عمران میں، واللہ رؤوف بالعباد، رؤوف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کون ہے؟ اللہ۔ لیکن قرآن میں
रसूल की सिफत बताई गई जो रसूल अल्लाह नहीं है, सुभान अल्लाह, जो रसूल अल्लाह नहीं है। अब इनसे पूछा जाए कि हमने शरीक नहीं किया है। रहीम के इंडेक्स में ध्यान दीजिए, रहीम के इंडेक्स में रहीम ने अपने हबीब को रहीम के इंडेक्स में रहीम मुतलक। अब आप बताइए, रहीम ने मुस्तफा को रहीम, अजीज ने मुस्तफा को अजीज, रऊफ ने मुस्तफा को अजीज कहा। अब आप बताइए कि क्या लफ्ज रा हा या मीम जब लिखेंगे, रऊफ का लफ्ज जब लिखेंगे या मतलब अजीज का लफ्ज लिखेंगे, तो इस कुरानी आयत के जरिए अगर कोई रसूल के इंडेक्स में लिखे तो क्या शिर्क होगा या तौहीद होगी? क्योंकि कुरान है, मैंने ऐसा रसूल भेजा है तुम्हारे पास जिनका नाम अजीज है, रऊफ है, रहीम है। अजीज है, रऊफ है, रहीम है। अब इनसे पूछिए जो ओढ़ी ओढ़ करके उम्मत को गुमराह कर रहे हैं कि ईसा, अच्छा सूरह दहर के आयत नंबर 1 में या 2 में देखें, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अम्मा, इंसान को हमने समीअ बनाया, बसीर बनाया, जबकि अल्लाह ताला समीअ और बसीर है। अब जुमले पे गौर करें, कितनी आयतें हम दें। और अभी इससे पहले जो हमने बताया आपको कि अल्लाह भी मौला है, नबी भी मौला है, रसूल भी मौला है, जिब्रील भी मौला है। वाह वाह वाह। अल्लाह कुरान पाक में अपने नाम और सिफत के साथ कितनों को शरीक कर रहा है। मैं इन तमाम का इहाता करके एक जहन देना चाहता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल करप्ट वीडियो है, तौहीद के खिलाफ है। जिसके पास भी ये बात गई है गलत है, गलत है, गलत है। ये यहूदी प्रमोशन है, तौहीदी प्रमोशन नहीं है। क्योंकि एक साइड से किसी भी आयत को कोट करके उम्मत को गुमराह करना किताबे हिदायत है भाई, किताबे गुमराही नहीं है ये। और इस एक्सप्लेनेशन से, बल्कि रॉन्ग एक्सप्लेनेशन से उम्मत गुमराह होगी या तौहीद परस्त होगी। तौहीद परस्ती ये है कि अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन से जुड़ी रहे। और जब इस आयत को हाईलाइट आप करेंगे वन वे, तो फ़इन्नल्लाह व मौलाहु से कैसे जुड़ेगी? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम से कैसे जुड़ेगी? फजअलनाहु समीअन बसीरा से कैसे जुड़ेगी? क्योंकि आपने तो कह दिया कि अल्लाह के इंडेक्स जितने भी हैं ये अल्लाह पाक किसी को दे ही नहीं सकता। नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह की जितनी भी सिफतें हैं वो जाती है, कदीम है। और जो जाहिर में अल्लाह ने अजीज, रऊफ, रहीम, जो मुस्तफा जाने रहमत को बनाया है, लिमिटेड सिफत है ये। अनलिमिटेड सिफत किसकी है? अल्लाह की। तो दिख रहा है शरीक, ध्यान दीजिएगा, रहीम का इंडेक्स, रसूल में भी रहीम का इंडेक्स दिख रहा है इक्वल। इसको बोलते इश्तिराके लफ्जी, शिरके लफ्जी है ये, शिरके मानवी नहीं है। और जिसको अल्लाह ताला माफ ना करने की बात करता कि मैं मुशरिक को माफ नहीं करूंगा, उससे मुराद है अकीदे में जो शिरक रखेगा। यानी एग्जैक्ट जैसा अल्लाह है वैसे ही अगर नबी को भी माने तो जाकर के वो शिरक है। तो मानवी हुआ ना, माने। तो अगर रहीम एग्जैक्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो रहीम है, उसी तरह जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन वाले जो रहीम है उसको माने तो ये शिर्क है। लेकिन नहीं, रहीम ने रहीम को रहीम बनाया। तो इसको किसी ने नहीं बनाया और मुस्तफा को उसने बनाया। गोया अल्लाह के रहीम होने के ऊपर कोई नहीं, मुस्तफा के रहीम होने के ऊपर अल्लाह है। तो शिर्क शिकन अकीदा हुआ कि नहीं? ये है मतलब ये कि रियल एक्सप्लेनेशन ना, और वो एकदम रॉन्ग मिसलीड कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो जिसके पास भी गए वो गुस्सा के आईने में न सुने, खुदा के वास्ते, बल्कि अटैच करके जो मैंने ये दिया है आप उससे पूरे कुरान पर ईमान लाए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, पूरी किताब पर ईमान लाए ना भाई। अलिफ लाम मीम का तर्जमा भी नहीं जानते फिर भी ईमान रखते हैं आपको ईमान। तो ऐसे ही जब आप जिसका तर्जमा नहीं है उस पर ईमान रखते हैं, हम तो मैंने तर्जमा के साथ बता दिए हैं आयत कुरान। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में मैंने सवाल किया था मुफ्ती साहब से
کی زیارت جو آستانوں پہ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں. تو مفتی صاحب نے قرآن کی روح سے اور قرآن میں بتایا ہے کہ قرآن کے جو سورے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کے اندر 3 صفتیں اللہ تعالیٰ جو بتایا. اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, عزیز بھی ہے, رؤوف بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے عزیز, رؤوف, رحیم. سوال کیا تھا ایک آپ کا؟ یہ آستانوں سے جو مدد لی جاتی ہے, آستانوں سے یا ولیوں سے کیا ہے جو زیارت اور ان سے مدد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا جی ہاں, تو میں نے مدد کا کانسیپٹ ہائی لائٹ کیا. زیارت کے حوالے سے ایک آیت کریمہ یاد آئی مجھ کو کہ ولیوں کے آستانے سے ہے نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب بندے کو نبی بولتے ہیں اور ولی بولتے ہیں. انعام یافتہ بندے کی جو فہرست ہے سورہ آل عمران کی سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ 4 انڈیکس ہیں. یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اور اللہ پاک نے خود دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو ان کا راستہ. یہ نہیں کہا کہ میرا راستہ مانگو, ان کا راستہ, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا, مطلب ان 4 کا راستہ مجھ سے مانگو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے راستے اور آستانوں سے جڑنے کا اللہ پاک نے سلیقہ عطا کیا ہے, ڈھنگ عطا کیا ہے. گویا آستانے نبی اور آستانے ولی سے جڑنا یہ عین توحید ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین ناظرین, مفتی صاحب نے بتایا عزیز بھی اللہ کی صفت ہے, رؤوف بھی اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا ہے. اللہ کو جو عطا اللہ خود سے ہے اور نبی کو عطا کیا ہے اس کی ذاتی ہے, نان گفٹڈ ہے. اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ ذاتی ہے, نبی کی جو صفتیں ہیں عزیز, رحیم, رؤوف, یہ عطایا ہے. اور سورہ دہر میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سمیع اور بصیر انسان کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اور دوسری ابھی ایک آیت جو اللہ تعالیٰ کوٹ کرے ہیں, اللہ مولا ہے, رسول اللہ مولا ہے, جبرائیل مولا ہے, یہ مولا ہے. اولیاء اللہ بھی, سارے فرشتے مولا ہے, مومنین اور اولیاء اللہ بھی مولا ہے. آپ امت کو کہیں کہ سارے کلام پر ایمان رکھو, سارے ایک آیت کو یہودی کی طرف مت سنو, آل ان آل اسٹڈی کرنا. بے شک سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ, اللہ خود بتا رہا ان لوگوں کا راستہ. ہم کیا بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو اللہ سورہ میں بتا, سورہ انعام میں انعم اللہ, سورہ نساء میں بتا رہا ہے انعام یافتہ بندے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہے. ان کا راستہ اللہ تعالیٰ خود تعلیم دے رہا ہے. ہم کو چاہیے جڑے رہو ان کے آستانوں سے, جو ہے یہی صراط مستقیم ہے. الحمدللہ ہمارے 2 کوشچنز مفتی صاحب سے ہو گئے. انشاءاللہ دوسرے